سنتے ہیں اردو میں خصوصی اپڈیٹ۔ 31 اکتوبر 2021 کو لندن سے سکھوں کے علیحدہ وطن خالصتان کے لیے شروع ہونے والے ریفرنڈم کا 8واں مرحلہ آج برطانیہ کے شہروں لیڈز اور لوٹن میں منعقد ہو رہا ہے۔ خالصتان ریفرنڈم کے پہلے مرحلے میں 30,000 سے زائد سکھوں نے حصہ لیا اور اب تک ریفرنڈم میں ڈالے گئے ووٹوں کی مجموعی تعداد 2 لاکھ سے تجاوز کر چکی ہے۔ سکھ ریفرنڈم مستقبل میں امریکہ، کینیڈا، آسٹریلیا اور بھارتی پنجاب میں بھی منعقد کرایا جائے گا، جبکہ وسیع تر اتفاق رائے پیدا کرنے کے لیے ریفرنڈم کے نتائج کو اقوام متحدہ اور دیگر بین الاقوامی اداروں کو پیش کیا جائے گا تاکہ سکھوں کے آزاد وطن کے قیام کے لیے ان کی حمایت حاصل کی جا سکے۔ سکھوں کا الگ وطن کے لیے مطالبہ دراصل اقوام متحدہ کے چارٹر کے ساتھ مکمل مطابقت رکھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ریفرنڈم میں سکھوں کی بڑے پیمانے پر شرکت نے بھارتی حکومت کو بے چین کر دیا اور اس نے برطانیہ میں سکھ ریفرنڈم کو روکنے کی بھرپور کوشش کی، لیکن اس حوالے سے تمام تر بھارتی کوششیں بری طرح ناکام رہیں۔ بھارت میں ہندو انتہا پسندوں اور ان کی نمائندہ فسطائی مودی حکومت کی استعماری اور تعصب پر مبنی پالیسیوں نے اقلیتوں کا جینا دوبھر کر رکھا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بھارت میں مسلمانوں، عیسائیوں اور دلتوں کے ساتھ ساتھ سکھ مذہب کے پیروکار بھی عدم تحفظ کا شکار ہیں اور عرصہ دراز سے ایک استحصالی نظام میں زندگی گزار رہے ہیں۔ سکھ رہنما سنت جرنیل سنگھ بھنڈراوالا نے سکھوں کے حقوق کی واگزاری کے لیے تحریک چلائی اور اسی مقصد کے لیے اپنی جان کی قربانی دی۔ سکھس فار جسٹس کے گرو پتونت سنگھ پنن کے مطابق برطانیہ میں سکھوں نے ووٹنگ کے ذریعے ایک واضح پیغام دے دیا ہے کہ وہ پنجاب کو بھارتی قبضے سے آزاد کرانا چاہتے ہیں۔ اگرچہ بھارتی حکومت سکھ رہنماؤں اور خاص طور پر خالصتان ریفرنڈم اور خالصتان تحریک سے وابستہ افراد کو نشانہ بنانے کے لیے اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کر رہی ہے، لیکن سکھ پرعزم ہے کہ وہ جب تک آزاد وطن خالصتان حاصل نہیں کر لیتے اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے۔